ایک ٹی وی پروگرام میں جو نشر ہونے والا تھا اس میں مہمان اور میزبان دونوں آپس میں بیٹھے آمنے سامنے. مہمان نہایت ہی امیر ترین اور ارب پتی انسان تھے. مہمان نے جب گفتگو کا آغاز کیا تو میزبان نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کی زندگی مسلسل جد و جہد کی داستانوں سے عبارت ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ مل جانے کے بعد کیا آپ کو حقیقی خوشی مل گئی؟ مہمان نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے زندگی کی حقیقی خوشی کے لیے اپنی زندگی کو 4 مراحل میں تقسیم کیا. پہلا مرحلہ چیزوں تک دسترس کا ہو جانا، کہ کوئی بھی چیز آپ کی دسترس سے باہر نہ ہو. اس نے کہا کہ وہ جب ہو گیا تو حقیقی خوشی کا نام و نشان تک نہ تھا، نہ وہ ملی. پھر دوسرا مرحلہ مہنگی چیزوں کا حصول میں ہو جانا، کہ مہنگی سے مہنگی چیز جس کو آپ چاہیں جب چاہیں آپ خرید سکیں. اس نے کہا وہ بھی مل گیا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ چیزوں کا حصول اور مہنگی ترین چیزوں کا حصول آپ کو عارضی خوشی تو دے سکتے ہیں لیکن حقیقی خوشی وہ نہیں مل سکتی. تیسرا مرحلہ کہ آپ مہنگے ترین منصوبوں کو خرید سکیں. مثال کے طور پہ کسی کرکٹ ٹیم کا مالک ہو جانا، فٹ بال ٹیم کا مالک ہو جانا، اسے خرید لینا، کسی سیاحتی مقام کو خرید لینا، کسی خوبصورت جزیرے کو خرید لینا. انہوں نے کہا مجھے یہ دولت بھی میسر آ گئی لیکن حقیقی خوشی میسر نہ آئی. چوتھا مرحلہ جو میرے معمول کے کاروبار سے ذرا مختلف تھا، بلکہ بہت زیادہ مختلف تھا. میرے ایک دوست میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ بچوں کا ایک گروپ ہے، معذور بچوں کا، ان کے لیے ویل چیئر خریدنی ہے. میں نے اس کی بات سن کر ایک بڑی رقم اسے عطیہ کر دی کہ جا کے جو تمہیں چیزیں چاہیے لے کے ان معذور بچوں کو دے دو. میرے دوست نے اصرار کیا کہ ایسے نہیں، آپ میرے ساتھ مارکیٹ چلیں گے، وہاں سے ہم کرسیاں خریدیں گے اور پھر معذور بچوں میں وہ خود آپ تقسیم کریں. انہوں نے کہا میں نے دوست کے کہنے پر یہ کر لیا. ہم بازار گئے، کرسیاں خریدیں، پھر آ کے بچوں میں تقسیم کر دیں. جب بچوں میں ہم نے وہ کرسیاں تقسیم کی تو میں نے دیکھا بچے نہایت ہی خوش اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں اور خوشی اور مسرت کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں تھے. وہ کھیل کود رہے تھے اپنے حساب میں. جب ہم فارغ ہو گئے میں اسٹیج سے اترا اور باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ کسی نے میری ٹانگ کو آ کے پکڑ لیا ہے. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ویل چیئر پر ایک بچہ بیٹھا میری ٹانگ پکڑے موجود تھا. میں نے آہستہ سے نرمی سے اپنے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس نے اتنی سختی سے میری ٹانگ کو پکڑ رکھا تھا کہ میں اس سے چھڑا نہ سکا. جھک کر میں نے اس سے سوال کیا کیا تجھے کچھ اور بھی چاہیے؟ میں اس سے گفتگو کر رہا تھا لیکن اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں. جب میں نے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ اور چاہیے، مجھ سے مدد درکار ہے تو بتاؤ، میں تمہاری وہ مدد کر دوں. بچے نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں، مجھے آپ سے اب کچھ اور نہیں چاہیے. میں آپ کے چہرے کے خد و خال اپنی بصارت میں محفوظ کر لینا چاہتا ہوں. آپ کے چہرے کو میں اپنے دل و دماغ میں اتار لینا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیوں؟ بچے نے آگے سے جواب دیا اس لیے کہ جنت میں جب آپ جائیں
तो रब की खूबसूरत जन्नत में मैं आपको आसानी से पहचान सकूं, मुझे कोई आपको पहचानने में मुश्किल पेश ना आए, पहली नज़र में मैं आपको पहचान लूं और फिर रब की जन्नत में रब के सामने मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। इसलिए मैं आपको देखना चाहता हूं जी भर के, और अब आपके चेहरे के खद्दो खाल को मैं अपनी बसारत में महफूज कर लेना चाहता हूं। उसने कहा वो लम्हा था जब मेरी दुनिया बदल चुकी थी। उस बच्चे के चौंका देने वाले जवाब ने मुझे हकीकी खुशी अता कर दी थी। दोस्तों, हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, पूरी दुनिया को बदलने का इख्तियार हमारे पास नहीं है, लेकिन किसी एक की जिंदगी को हम मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। आइए अपना हिस्सा डालते हैं और किसी की जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं।